اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ انتہائی محترم شخصیت جناب محمد توقیر اعوان صاحب، جو الخدمت فاؤنڈیشن PP7 کے صدر بھی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن ملک میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، جب کوئی آفت آئی، جب کوئی اس طرح کا طوفان آیا، تو جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر کارکن آپ کو دکھ انسانیت کی خدمت کرنے میں پیش نظر آئیں گے۔ تو آج اسی والے سے ہم نے اپنی محترم شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے مقاصد کیا ہے، یہ سب کیا کام کر رہا ہے، اور جماعت اسلامی کی کلر سیدہ میں کیا پوزیشن ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، اور یہ اگر آپ ان سے اسی والے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے سے بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، تو بذریعہ کمنٹ صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ محترم آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ محترم توقیر اعوان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پنڈی پوسٹ پبلک لائف فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ محترم، میں تو آپ کو صرف توقیر اعوان کے نام کے سے جانتا ہوں، آپ ہمارے سننے والوں کو اپنا مکمل تعارف کروا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد توقیر اعوان میرا نام ہے جی، اور کلر سیدہ کے اندر دار ارقم اسکول کے نام سے جو ہے اپنا ایک روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ چلا رہا ہوں، اور بیسیکلی جو رہائشی تعلق تو وہ ہے گجر خان سے، لیکن اسکول اور اس کاروبار کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ہجرت کی اور یہیں پہ مقیم ہیں پچھلے 10 سال سے، اور یہ ہے کہ یہیں پہ بچوں کی تعلیم بھی آگے چل رہی ہے، اور بس مکمل طور پہ ادھر ہی ایڈجسٹ ہیں الحمدللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ محترم، آپ تھوڑا سا آج 25-30 سال 40 سال پیچھے چلے جائیں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، جب آپ ایک جگہ ایک اکٹھے ایک چھت میں کے تلے ایک گھر میں رہتے تھے، اس حوالے سے تھوڑی سنائیں کہ وہ وقت کیسا تھا اور اب یہ وقت کیسا ہے۔ بالکل، یہ بڑی پیاری بات کہی آپ نے ماشاءاللہ۔ وہ پچھلا دور جس کو یاد کر کے آج بزرگ بھی اور سب لوگ جو ہے نا وہ یاد کر کے اس کو ترستے ہیں، جی جی، اور وہ دور یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکول یا کالج کے دور میں، وہاں پہ ایک جوائنٹ فیملی ٹائپ کا کلچر ہوتا تھا، جی جی، جس کے تحت ہم وہاں پہ وہ رہتے اور اپنے گزر بسر کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ یہ ہے کہ جدت آتی کی زمانے کے اندر بھی اور حالات کے اندر بھی، اور ایک شعور جب آتا گیا، تو اس طریقے سے بس اپنے اپنے کاموں کی طرف لوگ نکل گئے، اور پھر اسی طرح جب شادیاں ہو جاتی ہیں، نئے خاندان بن جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک الگ الگ ایک سارا سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو مزہ بچپن کا اور تعلیم حاصل کرنے کا اور ایک اس پریکٹیکل زندگی سے پہلے کا ایک ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے وہ اس میں، کیونکہ بعد میں یہ ہے کہ ذمہ داریاں جب بڑھ جاتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ سارا بچپنا پن، وہ یعنی ایک میچورٹی جو ہے نا وہ اس انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اب بھی زمانہ تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن زمانہ معاشرے سے ہی بنتا ہے، جی صحیح بات ہے، اور اور معاشرہ صحیح ہوگا تو زمانہ بھی صحیح ہوگا، اور معاشرے کے اندر خرابی جب پیدا ہوگی تو پھر زمانے بھی اسی طریقے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ وہ دور بھی ایک بڑا اچھا دور تھا ایک، اور اب بھی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں الحمدللہ ایک نفسا نفسی کا عالم تو ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر الحمدللہ سب اچھا جا رہا ہے، دوست احباب بھی سارے خوش ہیں، والدین بھی الحمدللہ حیات ہیں، اور بہن بھائی وہ سارے الحمدللہ ہیں، سوائے ایک بہن جو 90s کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے۔ جی جی، محترم، جماعت اسلامی سے وابستگی آپ نے کب اختیار کی؟ یہ جماعت اسلامی سے تعارف جو ہے نا یہ سمجھیں کہ 1988 سے الحمدللہ ہے، جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ اچھا، تو جماعت اسلامی کی الحمدللہ یہ ہے کہ ذیلی تنظیمات بہت زیادہ ہیں، اچھا، ہر شعبے کے اندر ہیں، اچھا، ہر شعبے کے اندر، اور
اس میں یہ ہے کہ جو اسکول کے دور کی جو وہ ہے تنظیم، اس کو بزم پیغام کہتے ہیں، تو بزم پیغام میں رہا. اس کے بعد جب کالج میں آئے تو پھر اسی طریقے سے اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ ہو گئے. جی جی. اور پھر اس کے بعد پریکٹیکل زندگی میں آ گئے تو اس میں جماعت اسلامی کا رکن جو ہے نا اس کی رکنیت کا فارم فل کیا، اور وہ الحمدللہ اب جماعت اسلامی کا رکن ہوں. اور یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جماعت اسلامی کے حوالے سے آگے پھر خدمت کے شعبے کے اندر جو پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جو جماعت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور خدمات سر انجام دیتا ہے، وہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے. جی جی. تو الخدمت فاؤنڈیشن سے جو میرا ذمہ داری لگی، آج ابھی یہ دوسرا سال ہے الحمدللہ. اچھا. کل سیدہ میں PP7 پورا ایک حلقہ بنتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اچھا. اور یہ ہے کہ اب یہ 3 سال کے لیے جو زون کے امیر ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے، ان کی صوابدید پہ جو ہے نا وہ یہ الخدمت کی ذمہ داری لگتی ہے. جی جی. تو ابھی کچھ 1.5 سال ہوا ہے، تو 1.5 سال تقریباً رہتا ہے انشاءاللہ. اچھا. مطلب آپ کا جماعت اسلامی جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو اس طرف راغب کس نے کیا؟ اس میں یہ کہ جب ہم اسلام آباد میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا، تو وہاں پہ ہمارے محلے میں ہی، میں ان کا خصوصی ذکر کروں گا، جی. اصغر شاہ بھائی ہوتے تھے ہمارے دوست، آج کل لندن میں، بلکہ ابھی یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. ان کی سمجھے کہ ترغیب کی وجہ سے میں بزم پیغام میں شامل ہوا، اور پھر انہی کی وجہ سے اسلامی جمعیت طلباء سے جو ہے نا وہ آشنائی ہوئی، اور اسی کے ساتھ پھر الحمدللہ لگے رہے. جماعت اسلامی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے معاشرے کے اندر کہ ہر طرح کے پروگرام ہم سیاسی بھی کرتے ہیں، دینی بھی کرتے ہیں. تو جو بزم پیغام ایک سٹیج ہے اسکولوں کے اندر، وہ بھی بنیادی طور پہ بچوں کے اندر اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک کوشش ہوتی ہے. جی. تاکہ جب سٹیپ بائی سٹیپ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، جی. تو کالج میں اسلامی جمعیت طلباء ان کو اپنی آغوش میں لیتی ہے. اچھا. اور وہاں پہ یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلباء پھر اپنے انہی نوجوانوں کو جو ہے نا وہ ایک لائن دیتی ہے، جی. اسلام سے روشناس کراتی ہے، صحیح. اور کس طریقے سے مثبت سیاست کرنی ہے اس ملک کے اندر وہ سکھاتی ہے. اور الحمدللہ اسی تربیت یافتہ، اسی اسلامی جمعیت طلباء سے تربیت یافتہ لوگ بہت ساری پارٹیوں کے اندر شامل بھی ہوئے. بعد میں یہ ہے کہ جب جمعیت سے فارغ ہوئے یونیورسٹیوں سے، تو بنیادی طور پہ مقصد یہی تھا میرا میں جماعت اسلامی کے اندر شامل ہونے کا. وہ یہی تھا کہ اس ملک کے اندر رہ کے مثبت طریقے سے سیاسی طور پہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر جو اسلامی نظام ہے اس کا نفاذ جو ہے نا وہ ہمارا مقصد ہے الحمدللہ. مطلب جماعت اسلامی کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ جماعت اسلامی کی بنیادی تعلیمات تو یہی ہیں جی کہ اللہ کی زمین ہے جی، اور اس پہ اللہ کا نظام. یہ یعنی بالکل مختصر سا ایک ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جی جی. کہ جب اللہ ہی کی ساری کائنات ہے تو اس کے اندر نظام کوئی دوسرا ہو تو پھر اسی کے لیے جو ہے نا وہ جماعت اسلامی تگودو کرتی ہے، اور اسی کے لیے سیاست میں بھی وہ آتی ہے، اسی کے لیے جو ہے نا وہ ہر شعبے کے اندر وہ کام کرتی ہے جماعت اسلامی. کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے، جو اصل ہماری پیاس ہے، اس کو پورا کیا جا سکے، اور وہ ہے اسلامی نظام کا نفاذ. جی. مطلب ماشاءاللہ جماعت اسلامی دینی مذہبی لحاظ سے بہت ساری خدمات انجام دے رہی ہے. مطلب ان کا جو شعبہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، صحیح، اس حوالے سے بتائیں یہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو بنیادی مقصد ہے، جو اس کا مشن ہے، وہ یہی ہے کہ بغیر کسی تخصیص کے نہ مذہب کو سامنے رکھا جاتا ہے، نہ زبان کو سامنے رکھا جاتا ہے، نہ سیاست کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ کس پارٹی سے ہے. یعنی بلا کسی تفریق کے انسانیت کی خدمت کرنا. یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک موٹو ہے، مشن ہے. اسی کے لیے یہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے رابطے کے ساتھ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے
وہاں پہ یہ پہنچتی ہے الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن. اور دنیا کے چند بڑی جو این جی اوز ہیں ان میں الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ہے نا وہ نام آتا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں. مطلب آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر کب بنے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کا صدر میں کوئی 1.5 سال پہلے. اچھا. جب یہ کرونا کا بھی آغاز ہی تھا تو اس سے یعنی جی قبل ہی میری ذمہ داری کل سیدہ پی پی 7 کی لگی ہے. اور کیونکہ یہ سوابدید پہ ہوتا ہے جو زون کے ہم جو امیر ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے، تو ہمارے امیر جماعت اسلامی کے پی پی 7 کے جو جاوید اقبال صاحب ہیں، اچھا، تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ میرے اوپر اعتماد کیا اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی. اچھا. اور بس انہی کی معاونت سے اور جو دیگر ہماری ٹیم ہے پوری، ان کی معاونت سے الحمدللہ ہم نے اس کیونکہ جو ہی ذمہ داری لگی تو اس کے فوراً بعد یہ کرونا کا ایک آفت جو ہے نا وہ وبا ایک پھوٹ پڑی، اور اس میں الحمدللہ کل سیدہ کے اندر ہم نے بھرپور کام کیا. اور مطلب کل اور سیدہ میں الخدمت فاؤنڈیشن کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ آپ اس کے پہلے صدر بنے یا آپ سے پہلے بھی کوئی صدر تھے؟ الخدمت فاؤنڈیشن کو کل سیدہ میں بنے ہوئے میرا خیال ہے کوئی 12 سال ہوئے ہیں. جی جی. مجھ سے پہلے حاجی مشکور صاحب وہ ذمہ داری رہی ان کی. اسی طرح مسعود صاحب ہیں، مسعود بٹی صاحب، ان کی ذمہ داری رہی جی. اور اسی طرح حاجی ابرار صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے بھی سرپرست بھی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، ان کی بھی ذمہ داری رہی. اچھا. اور 1.5 سال سے جو ہے نا وہ یہ میری ذمہ داری ہے. زبردست. اس وقت آپ کا یہ شعبہ جو پی پی 7 یا کلر سیدہ سے لگ رکھتا ہے، اس میں اس کے کل کتنے عہدیداران ہیں اور کتنے ممبران ہیں الخدمت کے؟ جی جی الخدمت. جی الخدمت فاؤنڈیشن کا پورا ایک باڈی ہے. اچھا. پوری باڈی ہوتی ہے جہاں پہ بھی، یعنی اگر یونین کونسل کی لیول پہ بھی کہیں پہ نظم اگر ہم نے بنایا تو اس کی پوری باڈی ہم بناتے ہیں. اس میں اس کا امیر ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، نائب صدر ہوتا ہے، اس طرح جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، مالیات کا نظام ایک ہوتا ہے. تو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے الحمدللہ. اسی طرح یہاں پہ ہمارا تحصیل یا پی پی 7 کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ پورا ایک سسٹم ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں. مرکز سے لے کے نیچے یو سی تک پورا ایک نظم کے تحت یہ سسٹم چلتا ہے. دکھی انسانیت کی خدمت کے حوالے سے آپ کا یہ شعبہ اس وقت کون کون سے کام سر انجام دے رہا ہے؟ کن کن شعبوں میں آپ؟ جی بالکل. اس میں ہمارے خدمت فاؤنڈیشن جو مستقل طور پہ جو 7 فیلڈز ہیں ایسی کہ جن کے اندر وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. جی جی. اس میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ قدرتی آفات ہیں جی، کہ مستقل طور پہ ایک پورا شعبہ ہے اس حوالے سے کہ جہاں پہ بھی خدا نخواستہ یکدم، ظاہری بات ہے آفت کوئی بھی آتی ہے تو یکدم آتی ہے. جی جی. تو اس میں اس کے لیے ایک تیار رہتا ہے یہ شعبہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کا ایک شعبہ ہے، اس میں الفلاح اسکالرشپ بھی آ جاتی ہے. پھر یہ یتیم بچوں کی جو ہم ایجوکیشن چلاتے ہیں یہ بھی ہے. پھر اس کے اندر آغوش کا ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جس میں بچے باقاعدہ طور پہ یتیم بچے رہتے ہیں، رہ کے پورا یعنی ہاسٹل ٹائپ بنے ہیں اور ان میں وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں. اور والدین بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو وہاں پہ ہمارے ان اداروں کے اندر داخل کرواتے ہیں اور اچھا ایک الحمدللہ رسپانس ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہیلتھ کے پورے ملک میں ہمارے بہت سارے ہاسپٹل بنے. ابھی کرونا کے اندر بھی ہمارے ایمرجنسی سینٹر بہت سارے بنائے گئے تھے کہ جس میں آکسیجن کی کیونکہ کمی ہوتی تھی تو وہ ایک پھر اسی طریقے سے ابھی ویکسین کے حوالے سے بھی جو سستی ویکسین ہے وہ بھی ہمارے مختلف جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں ان کے اندر وہ موجود ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے راضی میں یہاں اگر پنڈی کی بات کروں تو یہاں پہ راضی ہاسپٹل ہمارے 3 چل رہے ہیں، ایک اسلام آباد کے اندر، ایک سی بی آر کے اندر اور ایک چاندنی چوک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں مریض اگر مہینے کی بنیاد پہ ہم دیکھیں تو ہزاروں مریض جو ہے نا وہاں سے فیضیاب ہوتے ہیں. ڈاکٹرز باقاعدہ وہاں پہ شعبے بنے اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے نا وہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن لے کے چل رہی ہے.
اسی طریقے سے ہمارے جو سب سے اہم ایک ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کلین واٹر، اچھا، کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کنویں بنا کے دیتے ہیں کہ جہاں پہ بالکل پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور پھر جہاں پہ پانی موجود ہوتا ہے، مثلا بڑے شہروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صاف پانی نہیں ملتا. تو صاف پانی کے حوالے سے فلٹریشن پلانٹ جو ہے نا وہ شہروں کے اندر لگائے جاتے ہیں تاکہ جو وہاں کی آبادی ہے اس سے زیادہ اس صاف پانی سے مستفید ہو سکے. اور اسی طریقے سے کمیونٹی سروسز جو ہے نا وہ یعنی یہ 7 شعبے ہیں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے، جس کے اندر جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے، بلکہ جو ہمارے یتیم بچوں کے حوالے سے جو پروگرامات ہیں پاکستان سے باہر بھی ان کے اوپر جو ہے نا وہ کام جاری ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. محترم توقیر صاحب، یہ سارا یہ سال ڈیڑھ دو پچھلے کرونا کی صورتحال سے دوچار رہا ملک، کہ پوری دنیا دوچار رہی، تو اس دوران آپ نے PP7 میں کون کون سے کام سر انجام دیے ہیں، کس حوالے سے آپ نے لوگوں کی خدمت کی ہے، تھوڑی سی تفصیل میں بتا دیں. صحیح. اس میں جو سب سے ظاہری بات ہے، جب ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی، جی، سب چیزیں بند تھیں، کاروبار بند، کام بند، تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ دیہڑی دار مزدور. تو جس کی دیہڑی لگتی تھی شام کو بچوں کو جو ہے نا وہ کھانا کھلاتا تھا. تو جب ان دنوں سب کچھ بند تھا تو سب سے زیادہ جو پہلا ہم نے کام کیا وہ تو یہ تھا کہ فوری طور پہ ہم نے ماسک، کیونکہ قلت ہو گئی تھی ماسک کی اور انس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، ماسک، ہینڈ سینیٹائزر، گلوز، یعنی یہ چیزیں ہم نے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ سیفٹی کٹس جو ہے نا وہ ہم نے لوگوں کے اندر تقسیم کی، ہاسپٹلس کے اندر تقسیم کی یہاں پہ. اور اس کے بعد جو سب سے اگلا جو اہم سٹیپ تھا وہ تھا راشن کا، کہ لوگوں کو، جو ظاہری بات ہے دیہڑی دار مزدور، ایک سفید پوش انسان جو ہے نا وہ کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلا سکتا تھا اور نہ یہ ہے کہ کہیں پہ کام پہ باہر جا سکتا تھا. تو ان کے گھروں پہ جا کے ان تک راشن الحمدللہ کوئی PP7 کے اندر ہم جو پہلی لہر آئی اس کے اندر لگ بھگ 30 لاکھ کے لگ بھگ ہم نے روپے کا جو ہے نا وہ راشن لوگوں تک پہنچایا. اور یہ اس میں یہ ہے کہ یہ الخدمت فاؤنڈیشن نے لوکل یہاں سے اکٹھا کیا، یہ نہیں کہ یہ باہر سے کوئی الخدمت نے مرکز کی طرف سے بھیجا. یہ الحمدللہ میں اس حوالے سے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ اس دوران جو ویل آف لوگ تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے سب کچھ اور باعزت طریقے سے وہ ان کے پاس تھا سارا نظام، ان سے پیسے لے کے ہم نے جو ہے نا وہ غریب دیہڑی دار مزدوروں کے اندر جو ہے نا تقسیم کیا الحمدللہ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم اس کے علاوہ دوسرا کام تھا وہ تھا سپرے کا، کہ اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے جہاں پہ باقی احتیاطوں میں احتیاط جو ہے نا وہ ضروری تھی، وہاں پہ ہم نے مساجد کے اندر، محلوں کے اندر لوگوں کے جو کرونا سے انفیکٹڈ لوگ تھے، جو گھر تھے، ان کے گھروں کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ سپرے کی. اور اس ساری موومنٹ کے اندر میں پنڈی ضلع کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے 3 اس سے افیکٹ تو بہت زیادہ ہمارے کارکنان ہوئے کرونا سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی شہادت میرا خیال ہے 2 ہمارے جو کرونا ورکرز تھے وہ اس دوران شہید ہوئے صرف کرونا کی وجہ سے. اس میں خود بھی اس سے افیکٹ ہوا ہے، ہمارے دوسرے یہاں پہ کلر کے جو کافی سارے کارکنان ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے اس سے. اور بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ ایک، کیونکہ خدمت کا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں دکھی جو چہرے ہوتے ہیں اور مجبور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ خدمت کر کے جو ایک مسکراہٹ لائی جاتی ہے، اور وہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے اس کا مزہ اور تسکین جو ہے نا اس کو پانے کے لیے ہم بس دوڑ لگاتے رہتے ہیں. آئندہ بھی اللہ محفوظ رکھے پوری انسانیت کو ہر وبا سے، ہر آفت سے. آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ہے کہ الخدمت ہر طرح کے مصیبت میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں اور دکھی انسانیت کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. محترم، جس طرح آپ نے بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن 7 منصوبہ جات پر کام کر رہا ہے، صحیح، تو ان میں سے 7 میں سے زیادہ فوکس آپ کا کون سے منصوبے پر ہے؟ اس میں زیادہ فوکس جو ہے ہمارا وہ جو یتیم بچے ہیں ان کے حوالے سے. یتیم بچوں کا یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا اصل میں معاشرہ بھی ایسا ہے کہ الحمدللہ پھر بھی یہاں پہ احساس ہے، لیکن
اپنی طرف سے بھی ہمیں ظاہری بات ہے ایک یتیم کے حوالے سے ہم نے اپنی، کیونکہ آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اور اس حوالے سے جو یتیم کے درجات ہیں قرآن کے اندر بھی بہت زیادہ اللہ پاک نے جو ہے نا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا وہ قیامت کے دن شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا. تو اس مقام کو پانے کے لیے اور الخدمت پاکستان کی پوری ٹیم زیادہ تر فوکس ہمارے یتیم بچوں کے حوالے سے کہ ان کے اوپر کام کیا جائے، کیونکہ جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں پھر یہ ہمارا ایک فطرتی عمل ہے کہ ان پہ باقی جو چچا یا دیگر جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا توجہ ذرا کم ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو ان کو اس ٹائم پہ سہارا دے کے معاشرے کا ایک باعزت انسان بنانا، یہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک اس یتیم بچوں کے حوالے سے زیادہ فوکس اسی وجہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. محترم، آپ اجتماعی قربانیوں کا بھی بندوبست کرتے ہیں، تو آپ یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں اور اتنا بڑا کام آپ کیسے سنبھال لیتے ہیں، اس کو کیسے ارینج کرتے ہیں؟ ایک تو بات اسی کے اندر ایک اور سوال ہے کہ کیا ایک صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ پتہ کرنا اس طرح کی یہ کام آپ کریں گے اور کریں گے تو حصہ کتنا ہوگا کہ اس تھوڑے آگاہ کر دیں گے. بالکل، الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر یہ اس مہم کو چلاتی ہے عید قربان کے موقع پہ، اور یہ بھی خدمت سمجھ کے کہ لوگوں کو ایک آسانی جو ہے نا وہ مہیا کی جائے. تو کلر سیدہ کے اندر بھی الحمدللہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہم مختلف پوائنٹس جو ہے نا یہاں پہ بنا لیتے ہیں. پچھلے سال بھی اسی طرح ہم نے کیا تھا جب میری ذمہ داری تھی کہ ایک چوکپنوڈی کے اندر ہم نے اپنا ایک پوائنٹ بنایا تھا اور ایک کلر سیدہ کے اندر کہ جس میں یہ ہے کہ ہم تگ و دو کر کے، یعنی پچھلے سال میرا خیال 13,000 تھا ہمارا ایک حصے کا بڑی قربانی کے لیے، اور اس دفعہ جو ہے وہ 14,000 وہ ہم نے مختص کیا تھا اپنی مشاورت میں. تو 14,000 کے حساب سے 7 حصے ہوتے ہیں تو 98,000 اس طرح سے بنتا ہے. تو 98,000 کے اندر ہی اس کو ہم مینیج کرتے ہیں پھر کہ ظاہری بات ہے مہنگائی کا دور ہے، اس میں اگر اتنے کم قیمت کے اوپر ہم مینیج بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. پوری ٹیم جو ہے نا وہ نکلتی ہے، خریداریاں کرتی ہے، پھر اس طریقے سے عید تک ان جانوروں کو سنبھال کے رکھنا، پھر عید والے دن ان کو لانا، پھر ذبح کروانا، پھر ان کا گوشت پراپر تقسیم بنا کے پھر تقسیم کرنا جن جن کے حصے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خدمت کے جذبے سے ہے. اپنی عیدوں کو سمجھیں کہ باقی تو جانور قربان کرتے ہیں، ہم عید اپنی قربان کرتے ہیں یہاں انسانیت کے لیے کہ ہماری پوری ٹیم جو ہے نا عید والے دن عید پڑھ کے تو جو ذبح خانے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے پوائنٹ بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ پہنچ جاتے ہیں. اتنا بڑا کام ہے، نگرانی رکھنی پڑتی ہے. یہ ہے کہ بس یہ خدمت کے جذبے سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ یہ وقت گزاری مطلب چوک پنوڑی سے کوئی شاید صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم اپنے آس پاس اپنے گاؤں میں قربانیاں کرتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ہو تو 20,000 سے کم میں حصہ نہیں بڑھتا، تو آپ کیسے رینج کر رہے ہیں کہ آپ 13,000 14,000 15,000 میں جناب یہ کام کر لیتے ہیں؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ اللہ کی مدد ہی اس میں شامل ہوتی ہے. جو ہم پیشہ ور وہ کہتے ہیں نا وپاری تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے سمجھے کہ ہمارا وہ بندوبست اس طرح سے وہ کیا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس عید کے موقع پہ کہ ہمیں الحمدللہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بآسانی حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. مطلب جو بھی بندہ آپ کے ساتھ حصہ ڈالتا ہے تو کیا اس قربانی کے بعد تو آپ ان لوگوں کو وہاں پر بلاتے ہیں، قربانی میں شامل کرتے ہیں، یا پھر ان کو اپنے حصے کا گوشت وغیرہ بھی دیتے ہیں، یا آپ خود ہی وہ تقسیم کر دیتے ہیں؟ نہیں، اس کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ مثلا بعض قربانیاں جو لوگ دیتے ہیں وہ فی سبیل اللہ دیتے ہیں کہ آپ یہ قربانی ہے، اس قربانی کو آپ جانے اور آپ کا کام جانے، مستحق جو افراد ہیں لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیں آپ ہی لوگ. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنے حصے کو لے جاتے ہیں گھر میں اور اپنے محلے میں رشتہ داروں میں پھر وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات، یعنی آپ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، کوئی اپنے حساب لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے اس میں. یہ ہے کہ مرضی سے ہمارا یہ ہے کہ بس ان کا جانور ذبح کرنا ہے، ان کی قربانی جتنے بھی یعنی 7 حصے کی ایک گائے اس کو ذبح کیا. اور اس کی ترتیب ہم نے ایسے بنائی ہے کہ فرض کریں کہ آج
کوئی حصہ ہمارے پاس کسی نے جمع کروایا تو اس حساب سے وہ قربانی ہم نے وہ دینی ہوتی ہے. جو فرض کریں آخری دن کوئی جمع کرواتا ہے جی کہ ہمارا یہ حصہ ڈال لیں تو اس کی قربانی بھی پھر آخری ہوتی ہے وہ. اچھا اچھا. تو جنہوں نے پہلے جمع کروایا اس حوالے سے بھی آپ نے میرڈ بنا رکھا ہے. جی 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 جی. جو جتنے پہلے پیسے جمع کراتا ہے اس ترتیب سے پھر جانور جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں اور ان جانوروں میں ان کا حصہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ صورتحال مطلب آپ اسکولوں میں یونیفارم اور دیگر بچوں میں دیگر ضروریاتی اشیاء مہیا کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے جو ان کو ضرورت ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو یتیم پہلے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں یتیم بچوں کے حوالے سے کہ جو ہم نے ایک یہاں پہ تھوڑی سی رجسٹریشن کی تقریباً 56 بچے ہمارے پاس ابھی یتیم بچے ہیں جو تحصیل کلر سیدہ کے ہیں. جی. اور ان کا ایک ہم نے یونٹ بنایا یہاں پہ اور جس کا افتتاح ابھی 3-4 دن پہلے ہم نے اپنے وہاں پہ کلر سیدہ میں ادارے کے اندر کیا. جی جی. وہ باقاعدہ ہم ان بچوں کو رجسٹر کر کے ایک تو ان کو ماہانہ وظیفہ چلا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو بھی ایونٹ مثلا عید آ گئی دونوں عیدیں یا کوئی اور اس طریقے سے کوئی بیچ میں سے کوئی ہمارے پاس امداد آ جاتی ہے تو ہم ان بچوں کو پر خصوصی فوکس رکھتے ہیں. ان کی ضروریات کو فوکس رکھتے ہیں. ہم ان کو طائف گائے بگائے جو ہے نا پورے سال کے اندر ہم بھیجتے رہتے ہیں. جی. اور سب سے خوبصورت بات اس جو پروگرام ہے اس کی یہ ہے کہ یہ صرف ہم پیسے دے کے طائف دے کے ان بچوں کو ہم چھوڑ نہیں دیتے. اچھا. بلکہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم باقاعدہ طور پہ پھر مہینے میں ایک دفعہ جو ہم نے ایک یونٹ بنایا اپنے دارالارقم اسکول کلر سیدہ میں وہاں پہ ان بچوں کو بلا کے ان کی جو والدہ ہوتی ہیں یا ان کے جو بھی گارڈین ہوتے ہیں جی جی ان کو ہم باقاعدہ ایک ورکشاپ کرواتے ہیں. اچھا. اور اسی طریقے سے پورا دن وہ بچے ہمارے ساتھ وہ گزارتے ہیں اور ان بچوں کے بھی ہم نے مختلف پروگرامات رکھے ہوتے ہیں. اور اس میں تربیتی پروگرام ہیں یعنی ان بچوں کو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو صرف پیسے دے کے چھوڑ نہ دیے جائے بلکہ ان کو ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنا کے ان کی تربیت بھی ہم کرتے ہیں تاکہ جب بڑے ہوں ایک تو یہ معاشرے کے ایک مفید فرد جو ہے نا وہ بنے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ کلر سیدہ میں ہمارا یہ پہلا افتتاح ہو گیا. اس کا نیکسٹ منتھ سے ہم نے باقاعدہ طور پہ ان بچوں کو بلا کے اور یہ بچے ہمارے پاس انٹر تک جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہوں گے. یعنی انٹر تک کی تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ الخدمت فاؤنڈیشن ان کو مہیا کرے گی انشاءاللہ. اچھا مطلب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جی جی. جو بچے آپ کے اسکول میں داخل ہو چکے ہیں یتیم بچے آپ ان کی فیسیں نہیں لیں گے آپ ان کو کتابیں یونیفارم وغیرہ فری بھیجا کریں گے. تو مثال ایک بچہ شباب سے وہاں پر جاتا ہے تو کیا اس کو جو کرایہ ہوتا ہے وہ بچے کے جو گارڈین ہے وہ خود دیں گے یا اس والے سے بھی آپ کی ذمہ داری دیں گے؟ نہیں اس میں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی سہولت کے مطابق اپنے اداروں میں پڑھ رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. دارالارقم اسکول کلر سیدہ میں صرف وہ مہینے میں ایک دن آئیں گے. اچھا اچھا اچھا. مہینے میں صرف ایک دن آئیں گے. ان کے جو وظیفہ ہے ہم نے وہ اسی لیے لگایا ہے کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق اب فرض کریں یہاں شہباگ سے کلر سیدہ جائے گا چلیں فیس تو ہم نہیں لیں گے لیکن جو باقی ٹریولنگ کے ایکسپینس ہیں ان کو بیٹ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کیونکہ ظاہری بات ہے جو بچے فیس افورڈ نہیں کر سکتے وہ کرایہ بھی اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے یہی ہے کہ اس وظیفے کو وہ اس مد میں بچوں کی فیس کی مد میں اپنے اپنے علاقوں کے اندر سہولت کے مطابق کہ جو جس گھر کے قریب جس کا اسکول یعنی جو اسکول قریب ہے اس میں وہ داخل کروا سکتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس کلر سیدہ میں ہم کوشش کرتے ہیں ظاہری بات ہے ہمیں اس چیز کا احساس ہے یتیم بچوں کے حوالے سے اور یتیم بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ ہے جی اس سے ہم فیس نہیں لیتے وہ بغیر فیس کے اور دیگر اخراجات بھی ان کے جو ہم پورے کرتے ہیں. وہ ایک دارالارقم کی اس کی آپ کی میں بات کروں لیکن الخدمت فاؤنڈیشن کا جو پروسیجر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو جسٹ وظیفہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. ان کے باقاعدہ ہم نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں. وظیفہ فکس ہے یا؟ جی فکس ہے. وہ فکس ہے. جی جی. وہ پر منتھ فی بچہ جو ہے نا وہ تقریباً یعنی 8,000 سے 8,500 3 مہینوں کو بنتا ہے. صحیح. تو ایک گھر کے 3 بچے بھی ہیں تو وہ یہ کیا ہے کہ اچھی ایک ان کی معاونت ہو جاتی ہے کہ 3 بچوں کی اکٹھی اماؤنٹ جب ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے تو اچھا مینیج کر لیتے ہیں. جی جی.
تو الحمدللہ یہ ہے کہ بس دل کو تسکین ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ یتیم بچوں کے حوالے سے خدمت کر کے. محترم، الخدمت فاؤنڈیشن بلا سود قرضے بھی مہیا کرتا ہے، تو کیا کلر سیدہ میں بھی کچھ ایسی سہولت موجود ہے؟ نہیں، ابھی فی الحال یہاں پہ کلر سیدہ میں نہیں ہے. اچھا. ہم بیسیکلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ مرکز، کیونکہ اس کے اپنے بہت بڑے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں. جی جی. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو مقامی الخدمت فاؤنڈیشن ہوتی ہے، یعنی جس طرح کلر سیدہ زون ہے جی. PP7، یہاں کے ہی لوگوں سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے یعنی جو بھی جس مد میں بھی وہ دینا چاہے، زکوٰۃ کی مد میں دینا چاہیں، خیرات کی، صدقے کی، تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن حاصل کرتی ہے، ان کے پاس جاتی ہے، ان سے ریکویسٹ کرتی ہے، ان کو اپنے پروجیکٹ بتاتی ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ اس مد میں دیتے ہیں، جس مد میں وہ دیتے ہیں پھر اس مد میں ہم آگے اس میں اخراجات کرتے ہیں. اچھا، مطلب ڈونیشن لوگ آپ کو خود پہنچاتے ہیں یا آپ لوگوں کو اس والے سے کوئی آپ ایسا بھی شعبہ ہے، آپ کی ایسی کوئی ٹیم ہے کہ جو ایسے بخیر حضرات کے پاس جا کر ان کو قائل کرتی ہے بھائی یار ہمارے یہ پروگرام شروع ہو رہے ہیں، یہ شروع ہو چکے ہیں، تو ان میں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، آپ اس والے سے ہماری کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے جو اپنے سورسز بنائے ہوئے ہیں انکم کے، ایک تو ڈونیشن باکس ہیں جی جی، جو مختلف ہم نے بازاروں کے اندر دکانوں میں رکھے ہوئے ہیں. صحیح. اور وہاں سے کوئی اتنی وہاں سے کمک تو نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے رننگ ایکسپینس ہوتے ہیں منتھ کے، وہ اس میں سے بیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسپیشل فرض کریں، کوئی یتیموں کا پروگرام، کہیں کنواں کھدوانا، کہیں فلٹریشن پلانٹ بنانا، کوئی ڈسپینسری بنانی، کسی بیوہ ہیں ان کی بچی کی شادی کا کام آ گیا، کسی کے گھر کا چھت نہیں ہے چھت جلوا دیا، یا اور اس طرح کے جو کام ہیں مختلف. کیونکہ لوگ جب ایک ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مدد کے لیے، کہ پھر وہ ہم مخیر حضرات کو اپنا وہ سارا ان کی جو مجبوری ہے وہ بتاتے ہیں، اور جس کو پھر جتنی توفیق ہوتی ہے وہ پھر اس کی اتنی مدد کر دیتے ہیں. تو یہ دوسرا ہمارا ذریعہ ہے. تو کلر سیدہ میں الحمدللہ ابھی جیسے پچھلے فلسطین کے حوالے سے ہم نے ایک فنڈنگ کا جو ہے نا وہ ایک مہم چلائی تھی. تو فلسطین کے اندر ہم نے، کیونکہ پتہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل حالات تھے فلسطین کے اندر، تو الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک تو یہ کہ وہاں پہ پریکٹیکل پہنچی، وہاں پہ میڈیکل کیمپ، ڈاکٹرز، ادویات، ساری چیزیں وہاں پہنچائی ہیں. تو اس کے لیے ظاہری بات ہے پیسوں کی ضرورت تھی، تو پورے پاکستان میں ایک جولی پھیلاؤ مہم جو ہے نا وہ شروع کی تھی. تو اس جولی پھیلاؤ مہم میں کلر سیدہ سے ہم نے کوئی 1.5 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے نا وہ اکٹھا کیا تھا، جو صرف کلر سیدہ شہر سے تھا، بلکہ 2 اور اسٹیشن تھے، چوک پنڈوڑی ہم کور نہیں کر سکتے تھے. اچھا. تو چوہا خالصہ اور دوبیرم. اچھا. تو 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہم نے جو ہے نا وہ پھر باقاعدہ مرکز میں ہم نے جمع کروائے، وہ پھر انہوں نے فلسطین تک ان بھائیوں تک پہنچائے. تو الحمدللہ یہ ہے کہ کلر کے لوگ، تحصیل کے لوگ جو ہے نا وہ جتنی جب جائیں ان کے پاس تو وہ الحمدللہ مدد کرتے ہیں، اور اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آپ خود ہی کسی کے پاس جاتے ہیں، آس امید رکھ کر یہ بندہ ہم اس والے سے اس مدد مانگیں گے، وہ بندہ کسی مجبوری کے آپ سے انکار کر دیتا ہے آپ کو، تو کیا آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یار جس طرح میں نے بہت سارے جماعت کے لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ جب کوئی بندہ ہمیں بری نظر سے یا تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھتا ہے تو ہم اس کو اپنی مزدوری تصور کرتے ہیں، تو آپ اس والے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ذاتی طور پہ ہم کر رہے ہوں نا اپنی ذات کے لیے، جی جی، تو پھر تو برا لگے گا. تو تھوڑا بتا غصہ بھی نہیں آتا اس طرح یا نہیں، میں اب نام لے کے تو نہیں بتاؤں گا. ایک یہ فلسطین کے فنڈ میں ہی جو ایک واقعہ ہوا کہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جب مانگے نا تو پھر کوئی شرم نہیں ہے، نہ غصہ ہے نہ کچھ. ذات کے لیے ظاہری بات ہے پھر اللہ تعالیٰ اس حد تک نہ لے کے جائے، میں محتاجی سے بچائے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کے پاس جو ہے ذات کے لیے جائیں. تو اچھا خاصا بڑے بزنس مین ہیں مشہور، تو ان کے پاس جب ہم اسی فنڈ کے لیے گئے، فلسطین فنڈ کے لیے، تو 20 روپے انہوں نے وہاں سے وہ دیے. تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے کہ بعض ہم نے دیکھے وہ بیچارے وائر جوتیاں صاف کرنے والے، انہوں نے بھی 100 روپیہ دیا. اور یعنی یہ دل کی بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، وہ چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بڑے والا بھی جو ہے نا وہ
تھوڑی رقم دے گا، اور جس کے دل میں اللہ نے ڈال دی وہ چھوٹا ہو تو اس نے بھی بڑی رقم جو ہے نا ہمیں پہنچائی. تو اس پہ یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے، اور افسردہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ نے جن کو دیا ہے ان کو اس حد تک دینا چاہیے اللہ کی راہ میں، اور بس پریشان نہیں ہوتے. یہ ہے کہ یہی سمجھ کے آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ نے توفیق اس کو اتنی دی. کبھی اس فیلڈ میں آپ جب سے آئے ہیں تو اس دوران کوئی ایسا موقع آیا، کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جس نے آپ کو اتنا زیادہ مایوس کیا ہو کہ یار چھوڑو سب کچھ گھر بیٹھ جاؤ؟ مایوسی تو ویسے وہ ہے گناہ اور کفر ہے. مایوسی اللہ کی ذات سے جو ہے نا امیدیں تو ہمیں بہت ہیں. مایوسی تب ہوتی ہے کہ جب ہم یہ الیکشن کے مراحل میں ہوتے ہیں کہ پوری توانائیاں ہم عام حالات کے اندر لگیں. مثلا کرونا کو دیکھ لیں، اس سے پہلے سیلاب بھی آئے، 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں. یعنی الخدمت فاؤنڈیشن اپنے سے بڑھ کے وہاں پہ خدمت کرتی ہے. لیکن اس کے برعکس جب الیکشن کے موقع آتے ہیں تو وہی عوام کے جو میں نے پہلے کہا کہ ہم اس میں تخصیص نہیں کرتے کہ کون سیاسی ہے، سب کی خدمت کرتے ہیں جو بھی. لیکن پھر دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے لیے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، یعنی ہمارا خدمت بذات خود ایک ثواب کا کام ہے، لیکن یہ ہمارا ایک سنگ میل ہے، منزل ہماری اسلامی انقلاب ہے. تو اسلامی انقلاب کے لیے ظاہری بات ہے جو یہاں پہ ایک ترتیب بنائی گئی وہ الیکشن ہے. الیکشن کے ذریعے جو آئے گا تو وہ اپنی اقتدار میں آتے ہی اپنی چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ایز اے این جی او تو ہم سمجھیں کہ جو اسلامی ہو یا الخدمت ہو، ہم ایک بھرپور کام کر رہے ہیں جہاں تک ہماری بساط ہے، صلاحیت ہے، استطاعت ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسی چیز کو دیکھ کے لوگ کیوں نہیں سبق پکڑتے کہ یہ گورنمنٹ سے باہر ہو کے اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو جب گورنمنٹ کے اندر اقتدار میں آئیں گے تو انہوں نے ہماری خدمت کتنی کرنی ہے. تو اس چیز کو اگر وہ دیکھ لیں عوام، تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے وہ لازمی اس چیز کو سوچیں گے کہ جو ہمارا مستقبل سیٹ کرنے والا ہے حکمران وہ کون ہے. یعنی لوگ یا عوام عام حالات میں تو جماعت اسلامی کی خدمات کو سراہ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن جب خاص وقت آتا ہے الیکشن کا اس وقت بالکل بھول جاتے ہیں. جو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا مقصد بھی ہے، ہماری منزل ہے اسلامی انقلاب. تو پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب لانے کے لیے یہ الیکشن ایک راستہ ہے. اس راستے کے لیے جب ہم کے واسطے سے عوام کے پاس جب جاتے ہیں تو عوام پھر انہی 72-73 سالوں والے ازمودہ لوگوں کو لے کے جب آ جاتی ہے تو اس چیز کا ایک دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. محترم، آپ بیواؤں، یتیموں اور بے آسرا بے سہارا لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس والے سے آپ کو کیا فیڈ بیک ملتا ہے؟ کیا لوگ ذاتی طور پر آپ سے رابطوں میں رہتے ہیں؟ جی بالکل. میں الحمدللہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک تو اسکول بھی ایسا ایک کمیونٹی سینٹر بن جاتا ہے کہ جہاں پہ ویسے بھی لوگ ظاہری بات ہے غریب سے غریب جو لوگ بندے ہوتے ہیں، جو گھرانے ہوتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو اچھی تعلیم حاصل کرے. اور اسی طریقے سے جب سے الخدمت کی ایک ذمہ داری لگی ہے تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں، پھر مدد کی اپیل کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اسپتال یعنی دوائیاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی فیس جو ہے نا وہ پے نہیں کر سکتے، وہ راضی ہاسپٹل جو ہمارے ہیں پنڈی کے اندر ان کے اندر ریفر کرتے ہیں. اور ابھی نیکسٹ ہمارا جو پروگرام یہاں پہ ڈسپینسری کا ہے قلعہ سیدہ کے اندر، وہ انشاءاللہ وہ سٹارٹ کرنا ہے تاکہ بالکل مائنر سی فیس کہ جس فیس سے ہم صرف اس سیٹ اپ کو چلا سکیں کہ نو پروفٹ نو لاس. تو اس چیز کو ہم وہاں پہ انشاءاللہ. حالانکہ اس حوالے سے ایک سوال بھی آ چکا ہے، وہ میں آخر میں پوچھتا آپ سے، لیکن بہت اچھا آپ نے پہلے جواب دیتی ہے. مطلب جس طرح آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے یتیم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک منصوبہ شروع کیا ہے، تو ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس پورے منصوبے کے بارے میں بتائیں، اس کے لیے اہلیت کیا ہے، اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت آپ کے پاس کتنے بچے داخل ہو چکے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جو کفالتی یتامہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو پروگرام ہے، اس میں 56 بچے ابھی تک ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں تحصیل قلعہ سیدہ کے. اور اس کا باقاعدہ پہلا افتتاح اسٹڈی، ان کے جو اسٹڈی سرکل ہم نے بنائے ہیں اس کا افتتاح 3-4 دن پہلے ادھر ہی جو ہم نے ایک سینٹر بنایا دارالحکم اسکول قلعہ سیدہ وہاں پہ ہو چکا ہے. اور اس کا پروسیجر یہ ہے کہ
ایسے بچوں کو ہم لیتے ہیں کہ جو کم از کم 3 سال یعنی اسکول گوئنگ، 3.5 یا 4 سال، یہاں سے لے کے تقریباً 11 یا 12 سال تک کے بچے، ان کو ہم اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں تاکہ 11-12 سال والا بچہ بھی ظاہر بات ہے انٹر تک جاتے ہوئے کم از کم 5 سال تک ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہے گا. اور جو سمجھے کہ پلے گروپ سے جو بچہ 3 یا 3.5 یا 4 سال کا بچہ آتا ہے، اس نے پھر سمجھے 15-16 سال تک ہمارے پاس اس پروگرام میں رہنا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کیونکہ یتیم بچوں کے حوالے سے ہے، تو اس میں جو ڈاکومنٹیشن کے لیے ہمیں جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے والد کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی وہ چاہیے ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو چاہیے ہوتی ہے ہمیں وہ جو گارڈین ہے جو بھی ہے، چاہے وہ والدہ ہے یا بچے کے چچا تایا دادا جو بھی ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی. اور تیسری چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ بچے کا اسکول سرٹیفکیٹ کہ جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس اسکول کی طرف سے تصدیق ہو کہ یہ بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے. اور چوتھی چیز وہ چاہیے ہوتی ہے کہ بچے کی تصاویر، پاسپورٹ سائز 2 عدد تصاویر وہ چاہیے ہوتی ہیں. اور 5ویں چیز چاہیے ہوتی ہے بے فارم. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جمع ہمارے پاس کروائیں انشاءاللہ. ہمارے پاس جب نیکسٹ کوئی نیا پروگرام آئے گا تو ہمارے پاس ابھی مسلسل، کیونکہ ایک پروگرام چل رہا ہے پچھلے 5-6 ماہ سے اس پروسیس میں تھے ہم، تو ایکسٹرا اپلیکیشنز بھی ہمارے پاس آئی ہیں، لیکن یہ پروگرام چلتا رہے گا اب انشاءاللہ. تو اس میں بچے انٹر ہوتے جائیں گے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ مزید بچے اگر آنا چاہتے ہیں، یتیم بچے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم بھی کریں گے. ہمارے پاس دارالحکم اسکول میں بھی وہاں پہ آپ اس سارے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ بھیج سکتے ہیں اور وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں. مطلب ملک میں کوئی بھی آفت آ جائے، کوئی بھی اس طرح کا معاملات درپیش ہوں، جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکن ورکر پیش نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے جماعت کو اصل کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف جماعت یہ خدمت خلق لیے یہ کام کر رہی ہے یا ان کے پیچھے کوئی اور بھی مقاصد ہوتے ہیں؟ جی، اس میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ یہ سارے یعنی اس جو منزل جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کے یہ اسٹیشن ہیں چھوٹے چھوٹے کہ خدمت کرنا اور اس طریقے ساری چیزیں. ہمارا اصل جو مقصد ہے وہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی نظام کے نفاذ ہے. تو یعنی ساری چیزیں وہ بھی ثواب کا کام ہے کہ جس کے لیے ہم کر رہے ہیں اور یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو بس رضائے الہی اور اللہ کی خوشنودی یہی ہمارا وہ مقاصد ہوتے ہیں الحمدللہ. کلر سیدہ میں جماعت اسلامی کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ کلر سیدہ میں ایز اے تنظیم تو ماشاءاللہ کافی پرانے ارکان ہیں ہمارے پاس. اس وقت ہمارے پاس کوئی 35 کے لگ بھگ ارکان ہیں. اچھا. اور رکن جو جماعت اسلامی کا بنتا ہے وہ بظاہر تو 35 کی تعداد ہمارے پاس، بظاہر 35 کی تعداد تو بہت کم معلوم ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ جو رکن ہوتا ہے وہ رکن بننے سے پہلے کافی سارے مراحل سے گزرتا ہے کہ جس میں قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں جو ہے نا وہ اچھی خاصی ان کو یاد کرنا. ہمارا ایک کتابوں کا ایک کورس ہوتا ہے، ان کتابوں کو پڑھنا، پھر اس پہ، اور اس طرح احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا. یعنی یہ ساری چیزیں رکن بننے سے پہلے وہ پڑھنی ہوتی ہیں. اور اسی طرح بہت سارے ظاہری بات ہے جو چیزیں ہیں جن سے رکن کو کم از کم بچنا چاہیے، تو وہ پھر وہ ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں. وہ پھر درخواست پیش کرتا ہے لوکل یو سی پھر زون میں دیتی ہے، زون پھر ڈسٹرکٹ میں دیتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کی شورا میں اس کو ڈسکس کر کے اس کے سارے معاملات کو دیکھ کے کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو اسلامی شاعر کے خلاف ہو، تو وہ پھر وہاں پہ اس کو منظور کیا جاتا ہے اور باقاعدہ پھر وہاں پہ اسے دستخط کر کے اس کی رکنیت کو منظور کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ 35 تو تعداد ہماری ہے اس لحاظ سے. اور اس پہ جو اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے امیدوار رکن، یعنی جس کو ہم یہ ساری کتابیں پھر ہم پڑھاتے ہیں. امیدوار رکن تو وہ
بھی اس پروسیس میں کوئی 30 کے لگ بھگ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پروسیس میں ہیں جن کو ہم وہ کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو باقی کارکنان بہت سارے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہے کہ ابھی آئندہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں جس کا ستمبر میں شاید ابھی آج میں نے سنا ہے کہ وہ اعلان ہونے جا رہا ہے اس کا, کہ اس کے لیے بھی بھرپور تیاری ہم کر رہے ہیں کہ جو بلاک کوڈ ہمارے یعنی یہ ہمیں ہمارے جو امیر محترم سراج الحق صاحب ان کی طرف سے یہ ایک تاکید ہے, ہدایت ہے کہ جو بلاک کوڈ ہیں لوکل یعنی جو پولنگ اسٹیشن سے بھی نیچے کا ایک درجہ ہے وہاں تک ورک کر کے تو اپنے ساتھ ان ووٹرز کو ملائیں اور ان پہ محنت کریں. تو اس پہ ہم انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں. محترم باقی سوال تو آگے چلتے ہیں. ایک سوال شاید میں بھول جاؤں. انتہائی محترم شخصیت جناب خالد محمود مرزا صاحب کے بارے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ماشاءاللہ جی ہمارے رہنما ہیں, بزرگ ہیں, اور جماعت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ رگ رگ اور قطرہ قطرہ جو ہے اسلامی ان کے اندر رچی بسی ہے اور بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس محنت میں برکت عطا فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے, اور مخلص ہیں. صحیح بات ہے. محترم الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ورکر ہوتے ہیں, کارکنان ہیں, وہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں یا ان کو کوئی معاوضہ بھی ملتا ہے یا معاوضہ وہ طلب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جو تو اس طرح کی مثلا ہماری جس طرح یہ PP7 کی ہماری یہ ہے اور اس طرح پورے ملک میں جو ہمارے نظم ہیں وہ بالکل ایک روپیہ بھی جو ہے نا وہ اس مد میں نہیں جاتا. فرض کریں کہ یہاں سے کوئی فنڈ ہم اکٹھا کرتے ہیں, باقی ان چیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنے ایکسپینس نکالتے ہیں, اپنے آفسز کے ایکسپینس نکال کے اور پھر باقی جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ PP7 میں ہم یہاں پہ بلکہ پورے پاکستان میں ہی ہم یہی کرتے ہیں کہ فنڈ اکٹھا کر کے مرکز میں دیتے ہیں, مرکز ہو وہ اسی طرح اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹ کر دیتے ہیں. وہ مطلب آئندہ کے لیے آپ نے PP7 کے حوالے سے اپنے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کیا کچھ کرنے کا ارادہ ترتیب دیا ہے یا کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ بڑا ضروری ہے اور یہاں کے مخیر حضرات کو بھی یعنی اس میں انوالو کرتے ہوئے بتاتا بھی چلوں, اور ان کے پاس پہنچیں گے بھی ہم انشاءاللہ اس حوالے سے. کہ 2 بڑے پروجیکٹ کے اوپر ہمارا یہاں پہ ایک ارادہ ہے. ایک تو ہمارا پہلے ایک ہو گیا یتامہ کفالتی یتامہ والا. دوسرا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ فلٹریشن پلانٹ کا ہے کہ کلر کے اندر جس سے پورا کلر کی آبادی جو ہے نا اس سے مستفید ہو. اتنا بڑا فلٹریشن پلانٹ وہ لگانے کا پروگرام ہے. اور اسی طریقے سے ایک فی الحال تو ایک ڈسپنسری سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں, لیکن آگے چل کے اس کو پراپر ایک ہاسپٹل کے طور پہ ہم کلر سیدہ کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک ایسا ادارہ ہو ہاسپٹل ہیلتھ کے اندر کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی, کیونکہ بیماری ایسی چیز ہے کہ انسان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے, اور جب پھر معاشی طور پہ انسان کمزور ہو تو بیماری اور بھی حاوی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ان لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑا ہاسپٹل یہاں پہ بنائیں, تو جس کے لیے ہمارے پاس باہر سے بھی ڈونرز آ جاتے ہیں اس کے لیے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کلر کے لوکل مخیر حضرات ہیں ان سے اپیل کریں کہ وہ ہمارے ان منصوبوں کے میں جو ہے ہماری مدد کریں. کوئی زمین عطیہ کرنے میں کر سکتا ہے, کوئی مشینری دینے میں کر سکتا ہے, کوئی ڈاکٹرز کی تنخواہ رننگ ایکسپنس ہیں اس کو چلانے کے لیے وہ خدمت کر سکتے ہیں, تو کر سکتے ہیں الحمدللہ. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں اور پہلے کرتے بھی ہیں, تو انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے بھی ہم ان پروجیکٹس کو لے کے. مطلب دوسروں کی خدمت کر کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ایک جنت کا ٹکٹ ہے. کہ انسان یعنی کوئی بھی بغیر کسی اس کے تخصیص کے اگر ہم خدمت کسی کر رہے ہیں تو دل کو بڑا سکون, یعنی نیند بڑی آرام سے آتی ہے. اور واقعی بڑی ایک تو یہ ہے کہ انسان بالکل سکون میں رہتا ہے, کہ احساس ہوتا ہے اندرونی خوشی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک یعنی اس کا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر یہ کرم ہے
کہ بغیر کسی ہم یعنی اللہ یہ ذمہ داری لگاتا کہ جائیں جی فلانی جگہ آپ یہ پہنچا کے آئیں، اور یعنی اس تکلیف کو سوچتے ہوئے کہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں کوئی بھی پریشانی کو حل کریں گے تو ہم ان کی جب پریشانی کو حل کرتے ہیں تو بڑی دلی سکون ملتا ہے. مطلب جس طرح آپ جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں، لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ عام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے دیکھیں، ہم تو اپنی ایک آرگنائزیشن ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جی لیکن اگر ایک معاشرے کو مثبت سمت میں لے کے جانا ہے تو ہمیں احساس کا جذبہ جو ہے اس کو پیدا کرنا پڑے گا. کہ جب تک ہم اپنے اندر ایک احساس پیدا نہیں کریں گے دوسرے کی مدد کرنے کے حوالے سے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ایک شخص اگر تڑپ رہا ہے باہر یا بھوکا ہے یا پڑوسی کو کوئی تکلیف ہے، تو پڑوس میں اچھا خاصا رہنے والا بندہ، اس کے دل کے اندر ایک احساس نہیں ہوگا کہ میں پڑوس میں رہتے ہوئے بندے کی کوئی مدد کروں، اس کے گھر کھانا پکا ہے نہیں پکا، اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں نہیں جا رہے، ان کے پاس اگر سردی ہے تو ان کے پاس رہنے کے لیے کافی بندوبست ہے یا نہیں. تو یہ ایک احساس کا جذبہ ہے. تو میری عام جو عوام ہے ان سے یہی ایک گزارش ہے کہ کسی بھی لالچ کے بغیر احساس کے جذبے سے لوگوں کی خدمت کریں. تو اس سے یہ ہے کہ ایک باہمی محبت بھی بڑھتی ہے، بغیر کسی لالچ کے کسی کی مدد کریں، ایک عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رشتوں میں بھی ایک احساس جو ہے نا وہ مزید مضبوطی آ جاتی ہے. تو یہ میری طرف سے مطلب ایک آخری سوال، آپ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے لیے کئی دن اور راتیں لگاتار نکل جاتی ہیں، آپ گھر کے کام کاج بھی چھوڑتے ہیں، اس طرح جہاں جاتے ہیں جہاں دوڑ بھاج کرتے ہیں وہاں پر خرچے بھی اپنی جیب سے برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو کیا آپ کے جو گھر والے اس مطمئن ہے اس سے بھائی یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ بلا وجہ اخراجات کر رہے ہیں، تو یہ کیا یہ ہمارا حق بلا وجہ دوسروں پر لگا رہے ہیں، کیا سب گھر والے مطمئن ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں. صحیح. اور فرض کریں کہ کوئی استطاعت نہیں، ہمارے اصل میں ایک بڑا اچھا نظام جو اسلامی کے اندر کہ ہمارے جماعت کے اندر کسی کو بھی کوئی عہدہ اس کی مالی حیثیت دیکھ کے نہیں کیا جاتا. جو عہدے ہمارے پاس آتے ہیں اور نہ اس کی خواہش پہ کیا جاتا ہے کہ میں اب یہ کہوں کہ مجھے الخدمت کا صدر بنا دیا جائے، یا میں کہوں کہ مجھے اب جماعت اسلامی کا صدر امیر بنا دیا جائے. یہ جو عام ارکان ہیں ان کے ووٹنگ سے جو ہے نا وہ باقاعدہ ہوتی ہے، اس کے تحت جو ہے نا وہ پھر ذمہ داری. اس میں واحد جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے اس بندے کے اوپر ذمہ داری جو یہ میرٹ آپ کے جی جماعت کے اندر یہ میرٹ ہے. جی بالکل، پیسہ نہیں ہے. ایسا تو اس میں فرض کریں کہ کوئی ایسا فرد آ جاتا ہے کہ جو مالی حیثیت میں بالکل کمزور ہے، لیکن اس کی ذمہ داری لگ گئی ہے امیر تحصیل کی، تو ظاہری بات ہے اس نے اب بھاگ دوڑ تو کرنی ہے اپنی اس جو اللہ کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے ایک ذمہ داری سونپی گئی اس کو نبھانے کے لیے. تو پھر ہمارا جماعت میں یہ ہے کہ ہر رکن بھی اور فنڈ ایک مختص کیا ہم نے کہ ہم نے مرکز کو بھی بھیجنا ہوتا ہے، مقامی سطح پہ اس جماعت کو چلانے کے لیے ہم پھر اراکین جو ہے نا جماعت کے تو وہ اس فنڈ کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس پورے نظم کو وہ ایک بیت المال چلاتا ہے. پھر مطلب آپ کا طلب کیونکہ PP7 سے ہے تو ایک رجا صغیر صاحب کیسا کام کر رہے ہیں آپ کے MBA، اور دوسرا جو آپ کی PP7 کی مقامی قیادت ہے PTI کی وہ کیسا کام کر رہی ہے؟ کام پہ تو میں پچھلے جو 2 سال گزرے ہیں وہ تو خیر کافی تشویش والے تھے. اب کوئی 5-6 ماہ سے جو ہے کاموں کا ایک سلسلہ چلا ہے، اور تشویش اسی بات پہ ہوتی ہے. دیکھیں جو ذاتی زندگی ہے اس پہ کوئی بھی ہم سوال نہیں اٹھاتے کیونکہ جو سیاسی نمائندہ ہوتا ہے وہ ایک عوام کی ایک میرا اثاثہ ہوتا ہے، وہ عوام. تو اس کی ذاتی زندگی پہ حملہ کر کے اس کی ذاتی چیزوں کو اچھال کے اس کو ہم ایسی سیاست وہ کرتے نہیں ہم. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو پھر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. اب الحمدللہ یہ کہ کام بھی شروع ہوئے ہیں. کرپشن کا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس کے تحت کرپشن فری پاکستان بنانے کے لیے آئے تھے تو وہ کرپشن ختم ہو گئی ہے، وہ تو اسی طرح چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ
کام کچھ ابھی ہل سٹارٹ ہوئی ہے اس حلقے کے اندر۔ مطلب آخری سوال آپ سے، بالکل آخری، کہ اگر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ستمبر اکتوبر میں بلدیاتی الیکشن ممکن نظر آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے جماعت کا کیا کردار ہوگا؟ بلدیاتی نمائندے آپ اپنے RUC میں آپ دیں گے، تحصیل میں دیں گے؟ جو ہمارا پچھلے تجربوں کو دیکھتے ہوئے جو ہم شورا نے، مرکزی شورا اور جو امیر محترم ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اپنا جھنڈا اور اپنا نشان، صحیح، اس کے علاوہ نیکسٹ جو سیاست وہ ہم نہیں، آگے حالات کیا ہوتے ہیں لیکن وقت جو بھی گزر رہا ہے اس میں یہ فیصلہ ہے کہ اپنا جھنڈا اور اپنا نشان اور اپنا جو ہمارا نصب العین ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم بلدیاتی جو الیکشن بھی ابھی آ رہا ہے اس کی تیاری کے لیے ہم، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جو بلاک کوڈ ہے ہمارے، ایک یعنی پولنگ اسٹیشن سے بھی نیچے کی سطح کا درجہ ہوتا ہے، وہاں تک ہم جو ہے نا وہ پہنچ کے یہ ہے کہ ہر جگہ الحمدللہ انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنے نمائندے کو لوگوں کے سامنے کھڑا ضرور کرنا ہے کہ ہمارے نمائندے کو بھی دیکھ لیں اور جو دیگر نمائندے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کے، اور اصل چیز ووٹر کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بلدیات کے اندر تو ان چیزوں کو ذاتی شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جو پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ پھر یہ کہ پارٹیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پارٹی کا منشور کیا ہے، کہ ایک پارٹی جو ہے نا وہ ووٹر کو اس حد تک بھی سوچنا چاہیے کہ میرا یہ جو ووٹ ہے کل اسمبلی کے اندر یہ کہ ناموس رسالت کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی ایسا قانون پاس ہو گیا کہ جس پارٹی کو میں ووٹ دے رہا ہوں وہی اس کی ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی غلط قانون پاس کروا دیتی ہے تو میرا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا۔ تو اس چیز کو ووٹر اگر یہ سوچ لے تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک صاف قیادت سامنے آ جائے گی اور یہی قیادت جو ہے نا پھر پاکستان کا مستقبل پھر سنوارے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب انتہائی محترم شخصیت جناب محمد توقیر اعوان صاحب، جو PP7 الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر بھی ہیں۔ ماشاء انہوں نے اپنی جماعت الخدمت فاؤنڈیشن کے کام مقاصد کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے ہمیں آگاہ کیا۔ محترم، آپ ماشاءاللہ جو آپ نے منصوبہ شروع کیا ہے یتیموں کی تعلیم کے حوالے سے، تو ناظرین میں ان کا نمبر ویب سائٹ پر ڈال دوں گا، آپ اس حوالے سے اگر ان سے کوئی پوچھنا چاہیں آپ ڈائریکٹ ان سے محترم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ محترم، ہم کوشش کریں گے کہ آپ نے منصوبہ تو ابھی بھی شروع کیا ہے نا، کچھ 2-4 ماہ گزر جائیں تو پھر ہم دوبارہ آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے، اسی منصوبے کے حوالے سے آپ سے بات چیت کریں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ سبحانہ۔